فرعون کی مسلمان بیوی کا نام حضرت آسیہ علیہ السلام ہے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کون ہے اور یہ فرعون کی بیوی کیسے بنی اور آخر فرعون نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت آسیہ سے کیا نسبت ہوگی، آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ یہ ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ حضرت آسیہ رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ مصر ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھی۔ آپ کا نسب کچھ یوں ہے: آسیہ بنت مزاحم بن عبید بن ریان بن ولید۔ یہ ریان بن ولید وہی ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر کے بادشاہ تھے اور آپ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو حکومت عطا فرمائی تو فرعون اللہ تعالیٰ کا نافرمان بن گیا، چنانچہ پھر اس نے حضرت آسیہ سے شادی کی، جس پر حضرت آسیہ بالکل بھی راضی نہ تھی۔ اس شادی کے لیے نہ ہی حضرت آسیہ تیار تھی اور نہ ہی آپ کے والد، چنانچہ یہ شادی فرعون نے ظلم و جبر سے آپ سے کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو فرعون سے باقی محفوظ رکھا اور فرعون آپ کے قریب جانے پر قادر نہ ہو سکا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو شادی کے بعد نامرد کر دیا تھا۔ چند روایتوں میں فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس بیٹی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کسی اور شخص کی لڑکی تھی جس کو فرعون نے لے کر پالا تھا۔ حضرت آسیہ وہی خاتون ہے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں سے دریائے نیل سے نکالا تھا اور فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھرپور حفاظت بھی کی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام موسیٰ بھی آپ نے رکھا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت کا کام شروع کیا، جس پر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو جھوٹ اور آپ کے معجزوں کو جادو قرار دیا۔ چنانچہ جب جادوگروں کے جادو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کے درمیان مقابلہ ہوا تو حق اور باطل ظاہر ہو گیا، تو وہاں جادوگروں کو دولت ایوان نصیب ہوا، اور جب حضرت آسیہ علیہ السلام کو اس مقابلے کا حال معلوم ہوا تو آپ کے دل میں بھی حق کا نور چمک اٹھا اور آپ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ اور جب فرعون کو حضرت آسیہ علیہ السلام کے ایمان لانے کی خبر معلوم ہوئی تو اس بدبخت فرعون نے طرح طرح کی چالیں چلیں، لیکن وہ حضرت آسیہ سے ان کا ایمان نہ چھین سکا۔ تو پھر فرعون نے حضرت آسیہ علیہ السلام پر ظلم و جبر کرنا شروع کر دیا، لیکن حضرت آسیہ کے دل میں ایمان کا نور چمک اٹھا تھا، جس کی وجہ سے وہ تمام ظلم برداشت کرتی جا رہی تھیں۔ جب فرعون کی ساری ترکیبیں بیکار ہو گئی تو اس نے آپ کو شہید کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک دن فرعون نے اپنے غلاموں کو کہا، ایک بڑی چٹان لاؤ، اور اگر چٹان دیکھ کر بھی یہ اپنے ایمان پر قائم رہتی ہے تو یہ چٹان اس پر گرا دو، اور اگر یہ اپنا ایمان چھوڑ دیتی ہیں تو یہ میری بیوی ہے، تو اس کو مت مارنا۔ جب آپ کے سامنے بڑی چٹان لائی گئی تو آسمان کی طرف آپ کو اپنا جنتی محل نظر آیا، جس سے آپ کا عزم اور آپ کا ایمان اور بھی پختہ ہو گیا، اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اور اس کے بعد جب آپ پر چٹان گرائی گئی تو وہ ایسے بدن پر گری جس میں روح باقی نہ تھی۔ دوستو، دنیا میں حضرت آسیہ علیہ السلام فرعون کے گھر کے اندر فرعون کی بیوی تھی، لیکن ایمان کی دولت کی برکت سے حضرت آسیہ علیہ السلام کا نکاح جنت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوبارہ کیا جائے گا۔